ہمارے سامنے کے علاقے کی بات ہے، 6 مہینے میں قبر کھودی گئی تھی، 6 مہینے میں۔ مجھے فون آتا ہے، میں چلا جاتا ہوں، اس 6 مہینے میں قبر جو کھودی گئی، میں جب وہاں پہ جا کے میں نے منظر دیکھا، وہاں پہ جج بھی کھڑے تھے، پولیس بھی کھڑی تھی، قبر کشائی کا ایک منظر تھا، ڈاکٹر بھی تھے۔ میں وہاں پہنچا اور میں نے جا کے ان سے پوچھا جج صاحب سے کہ میں نے بھی سین دیکھنا چاہتا ہوں، جو قبر کشائی کا سین ہے، جو ایک منظر دیکھا، اندر آپ ٹینٹ لگا کے کر رہے ہیں، معائنہ جو ہو رہا ہے قبر کا، مردے کا، میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو میں نے جب پرمیشن لی تو ماسک منہ پہ لگا کے جب میں اندر کی طرف ادھر چلا گیا تو سب سے پہلے جب میں انٹر ہو رہا تھا نا، میرے قدم جب اس کی طرف اٹھ رہے تھے تو اتنی بو تھی کہ وہ برداشت سے باہر تھی۔ جب میں انٹر ہوا تو اس وقت میں نے جب منظر دیکھا تو میں نے ڈاکٹر سے پوچھا یہ ڈیڈ باڈی کا کون سا حصہ ہے؟ تو وہ کہہ رہے تھے یہ ساری ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے گوشت قیمہ اکٹھا ہوا ہوتا ہے، جیسے یہ تو ویسے حالت ہے۔ کہتے ہیں یہ مردے کی حالت ایسی ہو گئی ہے اور بڑی مشکل سے میں کافی دیر سے معائنہ کر رہا ہوں، مجھے ایک پیس بھی سلامت مل جائے جس سے میں اپنا معائنہ کر سکوں۔ بمشکل پھر ڈاکٹر کو اس نے جا کے بتایا جج کو کہ بڑی مشکل سے اتنا سا پیس جو مجھے ملا ہے میں اس سے اپنا معائنہ کر سکتا ہوں، لیکن باقی ڈیڈ باڈی کا حال ٹھیک نہیں ہے۔ اور ایک چیز ابری ہوئی میں نے دیکھی اس میں، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا چیز ہے؟ اس نے کہا یہ کھوپڑی اتر کے ادھر آ گئی ہے۔ حضور وہ منظر دیکھ کے میں حیران ہو گیا۔ اب لوگوں کو کیا بتاؤں گا؟ ہم تو پہلے لوگوں کو یہ شعر سناتے تھے، زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ ہم تو کہتے تھے کفن میلا نہیں ہوتا، یار یہ حالت کیوں ایسی ہے؟ سوالیہ نشان دل ذہن میں کھڑا ہو گیا۔ لیکن تھوڑی دیر بعد میں جب چیئر پہ بیٹھا سوچ رہا تھا، پریشان ہو گیا نہ دیکھ کر، لیکن اس کے بعد میرے ذہن میں ایک بزرگ ان کا واقعہ ذہن میں آ گیا۔ وہ بابا حضور قبلہ حضرت بابا عبد الرحمن، بہت بڑے اللہ کے ولی، گکھڑ ولی، گکھڑ کی سرزمین پہ وہ ان کی مزار ہے۔ مجھے ان کا واقعہ یاد آیا کہ یہ تو 6 مہینے کی بات ہے، وہ بابا جی کو نکالا گیا تھا، قبر کشائی ہوئی تھی تو وہ 64 سال کے بعد نکالی گئی تھی۔ لیکن اس کا منظر کیسا تھا اور اس کا منظر اور اس کے منظر میں زمین آسمان کا فرق میں نے محسوس کیا اور ذہن میں دہرایا، اور پھر تسلی بھی ہوگی دل کو کہ نہیں، لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے ایک دنیا دار بندہ تھا اور ایک دین دار بندہ تھا۔ دنیا دار کی قبر کو دیکھ کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، دین دار بندے کی قبر کو دیکھ کر، قبر کشائی ہوئی کفن کو دیکھا، 64 سال کے بعد بڑے بڑے وزیروں نے اس وقت اس کی بابا جی کی زیارت کی تھی اور ہیلی کاپٹر پہ وزراء آئے تھے دیکھنے کے لیے۔ جب کفن ہٹایا گیا تھا تو سینے پہ پھول کی پتی تر و تازہ پڑی ہوئی تھی۔ 64 سال ایک طرف رکھ دو، 6 مہینے ایک طرف رکھ دو، تو 64 سال کے بعد کفن بھی سلامت ہو اور سینے پہ پھول کی پتی بھی پڑی ہوئی ہو تازہ، تو پھر بندہ کیوں نہ کہے زمیں میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ چاہتے ہو ایسی جناب زندگی گزاریں قبر میں؟ اگر ایسی زندگی گزارنا چاہتے ہو پھر حضور کا غلام بننا پڑے گا۔ اسی لیے خادم صاحب علیہ رحمہ آپ فرماتے گئے، چلے گئے دنیا سے، ہم بھی چلے جائیں گے، آپ فرماتے تھے قبر میں رہنا ہی رہنا ہے، رہنا ہی رہنا ہے، رہنا ہی رہنا ہے، رہنا ہی رہنا ہے، صدیاں گزر جائیں گی قبر میں رہیں، لیکن کم از کم حضور سے اتنی وفا کر کے جاؤ کہ جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، روزے سے آواز آئی او میرا فقیر آیا۔